ناول شروع کرنے سے پہلے ناول کا تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ آنگن میں مہکتی کلیاں اس ناول کا نام ہے۔ یہ ایک خوبصورت دوسری شادی پر مبنی کہانی ہے۔ اس میں ہیروئن علینا کی بڑی بہن نے ہیرو شجاع سے محبت کی شادی کی ہوتی ہے اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے، مگر بڑی بہن ذرا ضدی اور خودسر مزاج ہے، اس لیے شوہر کے ساتھ آئے دن نچاکی رہتی ہے۔ پھر وہ اپنے کزن کے لیے ہیرو سے طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی ہے۔ پھر آگے کہانی میں کیا موڑ آتا ہے، یہ جاننے کے لیے پڑھیں یہ دلچسپ ناول، اور مزید اچھے ناولز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ چلیں اب ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ 'بارش زوروں سے برس رہی تھی، اوپر سے باجی کے فون پہ فون آ رہے تھے کہ جلدی پہنچو، ایسا کرو فون کر کے گاڑی منگوا لو دفتر سے۔ امی الگ بکھلائی ہوئی تھیں، ابو کو خود بہت کام ہوتے ہیں اور پھر انہیں واپس بھی آنا ہے، مجھے باجی کے ہاں جانے کی اتنی دیر ہو جائے۔ مجھے امی کا یہ مشورہ کچھ زیادہ مناسب نہ لگا، وہ بہت پریشان ہوگی، رات سے عمیرہ بخار میں تپ رہی ہے۔ امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیسے اڑ کر باجی کے ہاں پہنچ جائیں۔ بچے بیمار ہوتے ہی رہتے ہیں اور باجی ویسے بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ میں باہر کھڑکی سے چم برستی بارش کو دیکھ کر بولی، خالی بچے کی بیماری تو نہیں، گھر بھی تو پورا سنبھالنا پڑتا ہے اسے، اس لیے تجھے بلا رہی ہے کہ کم از کم تو بچے کے پاس بیٹھ جائے گی اور وہ گھر کا کام تو کر سکے گی۔ امی نے ہمیشہ کی طرح باجی کی وکالت کی، ان کے گھر کا کام ہی کیا ہے، لے دے کے 2 میاں بیوی اور 1 بچی، ایک ملازمہ بھی تو ہے ان کے پاس۔ میں نے امی کے بات سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا، کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تو اس کی سوتیلی بہن ہے۔ امی کو میری دلیلیں سخت بری لگ رہی تھیں۔ امی اب آپ خود ہی بتائیں، اب میں اپنی پڑھائی چھوڑ چھاڑ کر پورا دن ان کے ہاں بیٹھی رہوں؟ ان سے اوپر سے خدا کی پناہ مہینے میں 25 دن دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، آئے دن بحث لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، اور ایسے میں جب ان کے ہاں جاتی ہوں تو بہت عجیب محسوس کرتی ہوں خود تو باجی منہ پھیلائے کبھی کچن جا رہی ہوتی ہیں، کبھی اپنے بیڈ روم میں، شجاع بھائی اخبار میں سردیاں دنیا جہاں سے بے خبر ہوتے ہیں، یا پھر ٹی وی میں یوں محو ہوتے ہیں کہ گویا یہاں سے نظر ہٹائی تو پتھر کے بن جائیں گے۔ میں نے نہ جانے کا جواز بتایا۔ تو کون سا اس سر پھیری کے لیے جاتی ہے، اپنی بہن کے لیے جاتی ہے۔ امی شجاع بھائی کو شروع سے ہی ناپسند کرتی تھی۔ رونا اسی بات کا تو ہے، جس کے لیے جاتی ہوں اس کا بھی موڈ درست نہیں ہوتا، مجھے دیکھ کر بھی نہیں۔ میں نے اصل دکھڑا امی کو بتایا، کیا کرے بیچاری نینا بھی، وہ کم وقت بھی تو ایسا چڑچڑا اور بدمزاج، میرے پھول سے ہنس مکھ بچی کو اپنے جیسا سڑیل کر دیا اس نے، اب سارا قصور شجاع بھائی کا بھی نہیں۔ میں نے امی سے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا، اچھا اب مجھ سے بحث مت کرو اور نوکر سے کہہ کر ٹیکسی منگوا لو اور نینا کی طرف جاؤ، بلکہ اسے کہو کہ کچھ روز کے لیے آ جائے یہاں۔ امی نے آخری حال سوچا، باجی کی پریشانی دور کرنے کا کمال کرتی ہیں امی آپ بھی۔ گھر بار اور شجاع بھائی کا کیا ہوگا، بھاڑ میں جائے گھر اور شجاع، میری نازو پلی بچی کملا کر رہ گئی ہے اس ڈر پہ۔ میں امی ہاتھ اٹھا کر بولی، یہ ایک روز کی بات نہ تھی، باجی زیادہ وقت ہمارے ہاں سے بحث رہتی، حالانکہ باجی اور شجاع بھائی کی پسند کی شادی تھی، پھر بھی جانے کیوں ہر وقت ان کے ہاں کی فضا کشیدہ رہتی تھی، اس کشیدگی کے لپیٹ میں ہمارا گھر بھی رہتا۔ کبھی کبھی میں بور ہو جاتی سچویشن سے، باجی سے بے پناہ محبت تھی مجھے، لیکن شجاع بھائی پر بھی ترس آتا، ایسا لگتا ہے کہ قصور ان کا بھی نہیں۔ اس ہمہ وقت کشمکش میں باجی جھگڑے کی وجوہات بتاتی تو حق پر لگتی، پتہ نہیں پھر قصور کس کا ہوتا۔ آئے دن کی لڑائی جھگڑوں میں میں کچھ نہ جان پاتی۔ خادم ہمارے ملازم کو اس بارش میں ٹیکسی تو نہ ملی، مگر وہ رکشہ لے آیا۔ یہ شاباش ہے تم پر، میرا تو نیا سوٹ برباد ہو جائے گا رکشے میں۔ میں نے بارش اور باجی کے ہاں جانے دونوں کا غصہ خادم پر نکالا، کیا کرتا باجی، شکر کریں یہ بھی مل گیا، ورنہ موسم دیکھ نہیں ہے آپ، وہ دانت نکال کر مجھے دانت پیسنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مرتی کیا نہ کرتی، رکشے میں چلی آئی، لیکن باجی کے ہاں کا موسم ضرورت سے زیادہ ہی شدید ہو رہا تھا۔ کیسی ہے عمیرہ، میں نے صوفے سے 3 سالہ عمیرہ کو اٹھا کر پیار کرتے ہوئے کہا، ساری رات بخار میں جلتی رہی۔ کچن سے باجی نمودار ہوئی، ارے شجاع بھائی بھی گھر پہ ہیں؟ میں نے ہمیشہ کی طرح باجی اور شجاع بھائی کی ناراضگی کا قطعی اظہار کیے بغیر خوش دلی سے کہا، ہاں آج اتوار ہے نا۔ جواباً ہمیشہ کی طرح مختصر سا جواب ملا، اور پھر ٹی وی میں محو ہو گئے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا، شجاع بھائی اور باجی کی ناراضگی چل رہی ہوتی تو شجاع بھائی ضرورت سے زیادہ خاموش ہو جاتے، خصوصاً باجی کے میکے سے آئے ہوئے افراد کے ساتھ۔ ڈرامے باز ہے پورے کا پورا ایکٹر کہیں کا، اس کی اس ڈرامے بازی ہی میں تو میری مت ماری گئی ہے۔ باجی عمیرہ کو بیڈ پہ لٹاتے ہوئے بولی، توبہ کرے باجی، شوہر ہیں آپ کے؟ میں نے عمیرہ کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے باجی کو دیکھا، جہنم میں جائے ایسا شوہر، کنگلا کہیں کا۔
میں بتائی دے رہی ہوں، اب میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ باجی کا غصے سے برا حال تھا۔ باجی پلیز وہ سن لیں گے، میرا خوف سے برا حال تھا۔ باجی کے جملوں اور پھر اونچی آواز میں، سنتا ہے تو سن لے، میں کون سا ڈرتی ہوں۔ باجی کے طرز تخاطب سے میں بری طرح لرز گئی۔ باجی عمیرہ سن رہی ہے، کیا اثر پڑے گا؟ میں نے اپنی طرف سے باجی کو خاموش کرانے کا آخری حربہ استعمال کیا۔ روز سنتی ہے، باجی لاپرواہی سے بولی اور بالوں میں برش کرنے لگی۔ باجی آپ کے بال بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے موضوع بدلا۔ ہاں مجھے پتا ہے، اور میری اسی خوبصورتی سے جلتا ہے شجاع۔ باجی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر بولی، یہ کیا بات ہوئی؟ یقیناً آپ غلط سوچتی ہیں، ورنہ ایک شوہر اپنی بیوی سے کیسے حسد کر سکتا ہے؟ اور شجاع بھائی تو خود بھی تو اتنے اچھے خوش شکل ہیں، اسمارٹ ہیں، اچھی جاب ہے ان کی، پھر بولا وہ ایسا کیوں کریں گے؟ میں باجی کے دل پر چھایا غبار دور کرنے کے لیے اکثر و بیشتر باجی کے سامنے شجاع بھائی کی تعریف کرتی تھی۔ تم اس کمزور شخص کو نہیں سمجھو گی، میرے کھلے بالوں سے چڑھتا ہے، ذرا میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلو تو کہتا ہے کیا ضرورت ہے اتنا ڈارک میک اپ کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ کوئی رشتہ دار گھر آ جائے تو منہ سوج جاتا ہے اس بندے کا، فلاں کے سامنے کیوں گئی، فلاں کے سامنے کیوں ہنسی، یہ اصلیت ہے اس کی۔ باجی نے برش زور سے ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکتے ہوئے مجھے بتایا۔ چلیں باجی، آپ جیسا وہ کہتے ہیں ویسے ہی کر لیا کریں۔ کیوں میں پاگل ہوں یا اس کے باپ کی نوکر جو اس کے حکم کی تعمیل کرتی رہوں؟ باجی تمام تر نفرت لہجے میں شامل کر کے گویا ہوئی۔ گھر بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، میں نے رسان سے کہا۔ کون سا گھر؟ یہ گھر لگتا ہے تمہیں یا جیل خانہ؟ دوست احباب اس کے گھر میں آ نہیں سکتے، اپنے سارے رشتہ داروں سے یہ ناراض ہے، کسی کے ہاں جانے کا نام لے تو اس کے ماتھے پہ شکنیں مزید بڑھ جاتی ہیں۔ باجی نے شکایات کا دفتر ہی کھول دیا۔ میں بات کروں گی شجاع بھائی سے، آپ بھی خود کو ایڈجسٹ کریں اس گھر کے ماحول کے مطابق۔ شجاع بھائی ایک تو اتنے بے تکلف کبھی نہ ہوتے تھے، دوسرے میری کبھی جرت نہ ہوئی اس سلسلے میں ان سے کوئی بات کروں، حالانکہ بارہا ارادہ کیا، لیکن ان کے سامنے جا کر سوائے حال احوال پوچھنے کے مزید کچھ نہ کہہ پاتی اور اٹھ کر چلی آتی۔ لیکن اس بار باجی کے منع کرنے کے باوجود میں نے شجاع بھائی سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ آؤ علینا، مجھے دروازے میں کھڑا دیکھ کر انہوں نے فائلوں سے سر اٹھایا۔ اب ٹی وی بند ہو چکا تھا، کام ہو رہا ہے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح بے تکلف ہونے کی ناکام کوشش کی۔ ہاں آفس میں کام کافی زیادہ تھا، اس لیے کچھ گھر لے آیا۔ انہوں نے میری طرف ایسے دیکھا جیسے پوچھ رہے ہوں بس یا کچھ اور۔ یا شجاع بھائی، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا تھی، میں نے اپنے تمام تر حوصلے مجتمع کر کے کہا۔ اچھا؟ وہ کچھ سوچ کر بولے، جیسے کہنا چاہ رہے ہو ابھی تو مجھے بہت کام ہے، پھر بھی وہ کوئی ضروری بات کر لینا، لیکن شاید۔ پھر انہوں نے کچھ مروضہ کام لیا۔ آؤ بیٹھو۔ فائل بند کر کے انہوں نے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شجاع بھائی ہے تو آپ لوگوں کا ذاتی معاملہ، لیکن میں بھی نینا باجی کی بہن ہوں، آپ دونوں کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے میرا کچھ کہنا مطلب اس بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ بے ربط جملوں سے میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ ہاں سن رہا ہوں، تم کہو، وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ بولے۔ شجاع بھائی، کیا فائدہ آئے دن گھر کی فضا خراب کرنے کا؟ اب تو آپ کی بیٹی بھی ہے جسے آپ دونوں کی محبت اور توجہ کی ضرورت ہے، اور جن بچوں کو مناسب ماحول نہیں ملتا وہ احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں تمام عمر۔ ان دونوں کے معاملات کو ڈسکس کرنے کے بجائے میں بخلاہٹ میں بچوں کی نفسیات کو لے بیٹھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، مجھ سے بطور خاص کیا کرنا چاہتی ہو اس سلسلے میں؟ پہلو بدل کر قدرے توقف۔ شجاع بھائی، آپ کا اور باجی کا اختلاف کیا ہے؟ میں نے ہمت کر کے اصل موضوع کی طرف آ ہی گئی۔ دراصل شجاع بھائی نے بھی کبھی باجی کی شکایت ہم لوگوں سے نہ کی تھی، شاید یہی وجہ تھی کہ امی کے سوا ہم سب گھر والے براہ راست شجاع بھائی کو کبھی مورد الزام ٹھہرانے کی ہمت نہ کر سکے تھے۔ تمہیں بتایا نہیں نینا نے؟ انہوں نے بغیر کوئی تاثر دیے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ ہاں بتایا تو ہے، مگر میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں۔ حیرت ہے، تمہاری اپنی بہن ہے اور پھر بھی تم اس پر یقین نہیں؟ شجاع بھائی کا کاردار جملہ مجھے سخت شرمندگی سے دو چار کر گیا۔ ایسی بات نہیں، اصل میں بات معمولی ہے آپ دونوں کے درمیان۔ میں پھر ہکلانے لگی۔ معمولی باتیں ہی بڑی ہوا کرتی ہیں علینا بی بی۔ وہ دوبارہ فائل کھول کر بیٹھ گئے، شاید جان گئے تھے کہ میں ٹھیک طریقے سے ان پر الزام ثابت نہیں کر پا رہی تھی اور نہ ہی کوئی ٹھوس بات مجھ سے ہو پا رہی تھی۔ شجاع بھائی، میرا دل چاہتا ہے یہاں اس گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح آپ دونوں شادی کے بعد ہنسی خوشی رہتے تھے۔ میں جانے کیوں یہ کہتے ہوئے آپ دل سی ہو گئی۔ ہاں خدا کرے وہ بھی اتنا ہی کہہ سکے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ شاید انہیں کام زیادہ تھا اور وہ میرے جانے کے منتظر تھے۔ میں بھی ناکام وکیل کی طرح واپس چلی آئی، سخت مایوس اور
نینا باجی کی منگنی ہمارے ماموں زاد زبیر کے ساتھ باجی کے BA کرنے کے بعد ہوئی تھی، لیکن باجی شروع سے ہی کچھ جذباتی اور جلد باز واقع ہوئی تھی۔ جو چیز انہیں پسند ہوتی حاصل کیے بغیر نہ رہتی تھی۔ ناپسندیدگی کے معاملے میں بھی ان کا حال ایسا ہی تھا۔ جو چیز دل کو اچھی نہ لگتی جھٹ سے منہ پہ کہہ دیتی۔ پھر جانے کیا ہوا، منگنی کے 1 سال بعد باجی کو زبیر بھائی ایک دم سے برے لگنے لگے۔ دیر بعد وجہ بعد میں معلوم ہوئی۔ ہمارے ستیلے تایا جان کی فیملی شہر میں شفٹ ہوئی۔ سرگودا میں ان کے مربے تھے۔ اولاد جوان ہوئی تو انہوں نے پڑھی لکھی اولاد، گاؤں کی زندگی انہیں ناقابل قبول لگی، لہٰذا ہمارے تایا جان نے شہر میں ہمارے قریب ہی کوٹھی خرید لی اور پھر رشتہ داری کی وجہ سے آنا جانا شروع ہو گیا، اور باجی کو گورے چٹے اونچے لمبے خوبصورت شخصیت کے مالک شجاع بھائی پسند آ گئے۔ شاید شجاع بھائی کی آنکھوں میں بھی باجی نے پسندیدگی کے رنگ دیکھ لیے تھے، اور پھر باجی نے بغیر کسی سے بات کیے براہ راست زبیر بھائی کو انگوٹھی واپس کر دی کہ انہیں یہ منگنی قبول نہیں، اور ہم سب کے لیے یہ مرحلہ انتہائی مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ ابو اور امی باجی سے پوچھ کر تھک گئے کہ انہوں نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا اور انہیں بتائے بغیر وہ زبیر تک کیوں پہنچ گئی۔ میں منافقت کی زندگی نہیں گزار سکتی ابو، ہمیشہ دل کی بات مان کر چلنے والی باجی نے ذرا سے بھی شرمندہ ہوئے بغیر بتایا۔ منافقت کہاں سے آ گئی درمیان میں؟ جب تمہاری منگنی زبیر سے کی گئی تو کیا میں تم سے نہیں پوچھا تھا؟ میں نے امی نے بھائی کے ہاں رشتہ چھوڑنا ناقابل برداشت لگ رہا تھا، پوچھا تھا میں کب انکار کر رہی ہوں، اور میں نے جواب اس بات میں دیا تھا، لیکن مجھے آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ میں ان کے تکیہ نسی ماحول میں ایڈجسٹ نہ ہو پاؤں گی۔ باجی نے آخری سہارا ان کے ماحول کو بنایا۔ کیا خرابی ان کے ماحول میں؟ غلطی میری اور تمہارے باپ کی ہے، شاید شروع سے تمہیں اتنا سر پر چڑھایا، اتنی آزادی کے دے کے تم اتنی خود سر ہو گئی۔ بہرحال تم معذرت کر لو زبیر سے اور ہم جا کر انگوٹھی واپس لائیں۔ امی نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، جب مجھے زبیر سے شادی ہی نہیں کرنی تو منگنی کی انگوٹھی واپس لانے کا کیا مطلب؟ باجی ہٹ درمی سے بولی۔ طویل بحث مباحثہ بھی کسی کام نہ آیا، اور یوں امی سخت خفا تھی باجی کے اس فیصلے سے۔ ابو نے مزید بدنامی سے بچنے کے لیے خاموش ہو جانے میں ہی عافیت سمجھی، اور یوں باجی کی شادی شجاع بھائی سے کر دی گئی۔ باجی اور شجاع بھائی کی جوڑی بہت خوبصورت تھی۔ جس طرف سے گزرتے لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے، خوشی باجی سے چھپائی نہ چھپتی تھی۔ دونوں کے قہقہے فضاؤں میں گونجتے تھے۔ بیٹی اور داماد کا اتنا مسرور اور خوش دیکھ کر ابو بھی مطمئن ہو گئے۔ امی کے دل میں مدتوں یہ بات رہ گئی کہ باجی نے ان کے بھتیجے کو چھوڑ کر تایا زاد کو پسند کیا، لیکن ماں تھی باجی کو خوشی دے کر انہوں نے اپنے دل میں چھپے اس غم کو دبا دیا۔ لیکن جانے کس بد نظر کی نظر لگی اور وہ کہے تھوڑے دن میں ہی خاموشی میں بدلنے لگے۔ وہ سرور اور خوشی کی کیفیت بدل کر بیزاری میں ڈل گئی۔ خصوصاً عمیرہ کی پیدائش کے بعد واضح فرق دیکھنے میں آیا، اور وہ باجی جو شجاع بھائی کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھی، بیزار رہنے لگی۔ یہ معمہ بھی بعد میں حل ہوا کہ شجاع بھائی کی اپنے گھر والوں سے کچھ ان بن ہوتی ہے، اور شجاع بھائی نے اپنے الگ گھر خرید لیا ہے۔ جاب ان کے پاس پہلے سے اچھی تھی، لہٰذا اچھا وقت گزرنے لگا، لیکن باجی اور شجاع بھائی کے درمیان صد مہری الگ گھر میں ختم ہونے کے بجائے بڑھنے لگی۔ یہ بات ہم سب کے لیے تشویشناک تھی، اور سب سے بڑھ کر ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ وہ تھی باجی کی جلد فیصلہ کرنے کی عادت۔ ان آئے دن کے لڑائی جھگڑوں میں باجی اکثر کہتی کہ میں اس بندے کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتی۔ اس بات نے ہم سب کا سکون برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ مجبوراً آئے دن ہمیں سے کوئی نہ کوئی ان کے ہاں دن بھر کے لیے جاتا اور دونوں میں مصالحت کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، لیکن وہاں کے تو اصول ہی نرالے تھے۔ باجی تو چلو پھر بھی گلے شکوے کے معاملے کی کچھ سود بد سمجھا دیتی، لیکن شجاع بھائی نے تو مکمل چپ چا کر روزہ رکھ لیا تھا۔ سنو اس اتوار کو مجھے ثنا کی شادی میں جانا ہے، عمیرہ کو میں تمہاری طرف چھوڑ دوں گی، باجی نے مجھ سے فون پہ کہا، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا رہتا تھا۔ باجی شاپنگ کے لیے جاتی تو عمیرہ کو میری طرف چھوڑ دیتی، لیکن باجی اس کو بھی کبھی کبھار شادی وادی میں لے جایا کریں۔ اچھا ہے، خوش ہو جائے گی، میں نے اپنی طرف سے مشورہ دیا۔ رات کا فنکشن ہے، جانے کب واپسی ہوگی؟ اور ہاں یاد آیا، ابو سے کہنا ڈرائیور کو بھیج دے، میں جس طرف چھوڑ آئے گا واپسی کا بندوبست ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی دوست چھوڑ دے گی مجھے۔ باجی کی اس بات نے مجھے اور پریشانی سے دوچار کیا۔ شجاع بھائی نہیں جا رہے کے ساتھ؟ چھوڑو، وہ بور شخص کیا جائے گا؟ باجی حسب سابق بیزاری سے بولی۔ امی کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا باجی اور شجاع بھائی کے درمیان بیزاری ختم ہو جائے؟ فون بند کر کے ان کی طرف چلی آئی۔ اچھا ہے، پتہ چلے تمہارے باپ کو بھی بھتیجے گا۔ امی نے جواب ہمیشہ کی طرح تھا، امی لوگ کیا کہیں گے؟ انہیں قائل کرنے کے لیے میں نے لوگوں کا سہارا لیا، وہی جو زبیر سے رشتہ چھوڑنے پر کہا ہوگا۔ امی نے آرام سے کہا، تو آپ کے خیال میں وہ بے شک لڑتے جھگڑتے رہے؟ حیران پریشان امی کو دیکھنے لگی۔ ماں ہوں میں، اس کے برے میں کبھی خوش
نہیں ہو سکتی، لیکن بولے نا تمہارا باپ جس کا رشتہ دار ہے شجاع۔ امی نے سارا معاملہ ابو کے سر پر تھوپ دیا۔ امی مجھے آثار اچھے نظر نہیں آ رہے، میں رو دینے کو تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر ضرورت کیا تھی شجاع کو گھر والوں سے جھگڑا کر کے الگ گھر لینے کی؟ اچھی بری مربوں کی آمدنی میں سے اسے بھی حصہ ملتا تھا، لیکن ہائے رے آن، باپ کی معمولی سی بات کو اس شخص نے آن کا مسئلہ بنا لیا اور الگ رہنے لگا۔ اب نینا بھی ٹھیک کہتی ہے، 10-12 ہزار روپے میں مہینہ تو نہیں گزرے گا۔ امی نے پوری تقریر کر ڈالی۔ امی 3 تو افراد ہیں نا، گھر کے کرائے کا مسئلہ ہے، صرف کھانا پینا ہی تو ہے۔ میں نے آگے سے دلیل دی۔ کیوں بوڑھی ہو گئی ہے میری بچی؟ کیا اس کے ارمان نہیں، اس کی خواہشیں نہیں، وہ صرف روٹی پانی کے لیے اس گھر میں لگی رہے؟ سچی بات یہ تھی کہ اس کے امی کے یہ جملے مجھے مزید بد دل کر گئے۔ میں بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ آئی۔ ابو اپنے دفتر کے سلسلے میں مصروف رہتے تھے۔ ذیشان میرا بھائی پڑھائی میں اور علیحدہ کہ میں تھی جو باجی کی صلح پر آمادہ کرتی رہتی تھی، اور امی تو پہلے ہی سے باجی کی ہم خیال تھی۔ بلکہ باجی شجاع بھائی کے لیے گھر آ کر نزیبہ کلمات کہتی تو امی 2000 کا مزید اضافہ کر دیتی۔ ایسے میں میرا دل فکر مند ہوتا، سب فضول اور بیکار تھا، اور میں جانتی تھی کہ میں کچھ نہ کر پائی ہوں اور نہ کچھ کر سکوں گی۔ پھر بھی امی اور باجی سے ڈانٹ کھا کھا کے ان کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ باجی حسب پروگرام عمیرہ کو میرے پاس چھوڑ گئی، شادی میں جا چکی تھی۔ وہ بہت اچھی سلجھی ہوئی بچی تھی، ماں باپ کی مسلسل کشیدگی پر خاموش سی رہنے لگی تھی، اور یہ بات مجھے ہمیشہ رنجیدہ دکھی کر دیتی۔ کتنے ظالم میاں بیوی ہیں۔ میں عمیرہ کو ساتھ لے کر باہر آئی، دل ہی دل میں دونوں کو کوسنے لگی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ چلیں، میں نے عمیرہ سے کہا۔ ڈرائیور باجی کو چھوڑ کر آ چکا تھا، میں عمیرہ کو لے کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ ایک کولڈ اسپاٹ سے اپنے اور عمیرہ کے لیے آئس کریم لے کر میں گاڑی میں آ بیٹھی۔ ایک بات تو بتاؤ عمیرہ، ابو زیادہ اچھے ہیں یا امی؟ ایک دم سے عجیب سی سوچ میرے دماغ میں ابھری۔ بچی سے پوچھوں، ہو سکتا ہے بہتر جانتی ہوں دونوں میں سے اس جھگڑے کا زیادہ باعث کون ہے، اور یہ معصوم سی بچی ابھی کہاں اتنی جانبداری سے کام لے سکتی تھی کہ سچ کو چھپا دے۔ دونوں اچھے ہیں، 3.5 سالہ عمیرہ معصومیت سے بولی۔ پھر بھی ایک تو بہت اچھا ہوگا، میں نے نفس ایک پر کافی زور دیا۔ دونوں اچھے ہیں لینا خالہ، آپ کو نانا ابو زیادہ اچھے لگتے ہیں نانو امی؟ اس نے فطری معصومیت سے آگے سے مجھ سے سوال کیا۔ دونوں ہی۔ میں اس سوال پر ہنس دی۔ واقعی ماں اور باپ کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، تفریق کافی مشکل ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ابو بہت پیار کرتے ہیں، کبھی بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، کبھی امی بہت پیار کرتی ہیں، کبھی ڈانٹتی ہیں۔ عمیرہ مجھے تفصیل بتانے لگی۔ جھگڑا دونوں میں سے کون کرتا ہے؟ میں نے ہمت کر کے بچی سے پوچھا۔ کبھی کبھی دونوں جھگڑا کرتے ہیں، کبھی صرف امی کرتی ہیں۔ عمیرہ کا دھیان آئس کریم کی طرف تھا، پھر بھی مجھے خوش کرنے کو میرے سوالوں کے جواب دیے جا رہی تھی۔ تمہیں برا تو لگتا ہوگا دونوں کو لڑائی جھگڑا کرنا؟ میں نے رنجیدہ ہوتے ہوئے چھوٹی سی بچی سے بالکل سوال کیا۔ ہاں بہت برا لگتا ہے، یہ آئس کریم چھوڑ کر منہ بنا کر بولی، اور مجھے یوں لگا جیسے میرے دل کو کسی نے مسل دیا ہو۔ کہنے کو تو وہ 3-3.5 سال کی بچی تھی، لیکن اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھی۔ کون کہتا ہے بچوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا؟ غم دکھ پریشانی کا دیکھو تو یہ ننھا سا پھول کیسے کملا گیا ہے ان ظالم ماں باپ کے رویے سے۔ شدید کرب کے عالم میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کے بعد مجھ سے زیادہ دیر باہر نہ رہا گیا۔ میں نے ڈرائیور سے واپس چلنے کو کہا۔ ڈرائیور حیران پریشان مجھے دیکھنے لگا، کیونکہ ابھی گھر سے چلتے وقت میں نے خوب لمبا چوڑا پروگرام بنایا تھا، اسے پارک جانے کا، پھر گھومنے پھرنے کا۔ باجی رات خاصی دیر سے واپس اپنے گھر پہنچی۔ اس دوران میں نے 2-3 مرتبہ فون بھی کیا، فون شجاع بھائی نے ہی اٹینڈ کیا۔ باجی ابھی تک نہیں آئیں، کہاں گئی ہیں وہ؟ انہوں نے آگے سے مجھ سے سوال کیا۔ وہ شادی میں گئی ہیں عمیرہ، میرے پاس ہے شجاع بھائی۔ میں نے شرمندہ ہوتے ہوئے جملہ مکمل کیا۔ واقعی کتنی زیادتی کی بات ہے، باجی شجاع بھائی کو بتا کر بھی نہیں گئی تھی۔ دوسری بار میں نے 9 بجے کے قریب فون کیا، کیونکہ عمیرہ کے سونے کا وقت ہو رہا تھا اور وہ مسلسل منہ بسور رہی تھی، ماں کے پاس سوئے گی۔ لیکن جواب پھر وہی ملا کہ ابھی گھر نہیں پہنچی ہیں۔ کمال کرتی ہیں باجی بھی، انہیں پتہ نہیں چھوٹی سی بیٹی ہے ان کے، ابھی پھر اتنی رات گئے، وہ بھی میاں کو بتائے بغیر وہ شادی اٹینڈ کر رہی ہیں۔ میں امی ابو کے پاس چلی آئی۔ تو کیا وہ دنیا داری چھوڑ دے؟ میاں اس کا ساتھ نہیں دیتا تو کیا ہم بھی نہ دیں؟ امی کو سخت برا لگا ابو کے سامنے میرا یوں کہنا، اور ابو شجاع بھائی کو بھی نہیں بتا کر گئی۔ میں نے موقع غنیمت جانا کہ اس بارے میں ابو کو بھی کچھ پتہ چلے۔ وہ کیسے بتاتی، جبکہ وہ شخص اس سے بات ہی نہیں کرتا۔ ابو سے پہلے امی بول پڑی، لیکن پھر بھی زیادتی ہے بغیر شوہر کو بتائے گھر سے باہر نکلنا۔
ابو نے میری حمایت کی۔ ابو دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ باجی کو سمجھائیے، قربانی ہر حال میں عورت ہی دیتی ہے۔ میں ابو کی حمایت پر مزید بولی، ہاں باجی سمجھائیے، اس شجاع کے بچے کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ امی کو میری باتیں سخت بری لگ رہی تھی۔ ہماری اس بات چیت سے باجی اور شجاع بھائی کا مسئلہ تو حل نہ ہوا، الٹا امی اور ابو میں بحث ہونے لگی۔ یا خدا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا اور پریشانیاں تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ عمیرہ کو میں نے بلا پسلا کر سلا ہی دیا۔ رات 12 بجے کے قریب باجی کا فون آیا کہ وہ گھر پہنچ گئی ہیں۔ مزید یہ کہ اگر تو عمیرہ سو گئی ہے تو صبح وہ خود لینے آ جائیں گی یا میں چھوڑ دوں۔ رات بھر عمیرہ تھوڑی دیر بعد اٹھتی رہی، ماں کو موجود نہ پا کر وہ خاصی ڈسٹرب رہی۔ بہرحال صبح میں نے کالج جاتے ہوئے اس سے بھی ساتھ تیار کیا، راستے میں باجی کے ہاں چھوڑتی جاؤں گی۔ ڈرائیور گاڑی لا چکا تھا۔ ابو 9 بجے کے قریب آفس جاتے تھے، پہلے یہ مجھے چھوڑاتا تھا کالج۔ ذیشان کے پاس اپنی موٹر سائیکل تھی، لہٰذا سے کالج آنے جانے کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ باجی ابھی سوئی ہوئی تھی، شجاع بھائی کچن میں تھے، شاید چائے بنا رہے تھے اپنے لیے۔ عمیرہ جا کر ان سے لپٹ گئی اور میری جانو میری بیٹی فرتے محبت سے انہوں نے عمیرہ کو اٹھا کر گلے سے لگا لیا۔ کہاں رہی رات بھر؟ بابا بہت اداس ہو گئے تھے اپنی گڑیا کے بغیر۔ وہ اس کے گال پہ پیار کرتے ہوئے بولے، علینا خالہ کے پاس، وہ بھی آئی ہیں میرے ساتھ۔ عمیرہ نے باپ کی توجہ میری طرف دلائی اور آؤ علینا آؤ۔ وہ محبت کی روشنیاں یکدم بجھ گئی۔ وہی اسپاٹ چہرہ لیے میری طرف دیکھا اور عمیرہ کو گود سے اتار دیا۔ باجی سو رہی ہیں شاید، میں نے ایک دم سے پوچھا، چھا جانے والی اجنبیت کی فضا کو توڑنے کے لیے بلا وجہ بات کی۔ حالانکہ میں کمرے میں جھانک کر آ رہی تھی، باجی بے خبر گہری نیند سو رہی تھی۔ لائیے میں چائے بنا دیتی ہوں آپ کے لیے۔ میں بے ارادی بڑھ گئی چولہے کی طرف۔ نہیں، یہ میرا روزانہ کا معمول ہے، تھینک یو۔ ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی شجاع بھائی کے چہرے پر، یا پھر میرا وہم تھا، لیکن انہوں نے مجھے روک دیا۔ شاید احساس دلانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام میری بہن کا ہے جو اندر بے خبری کی نیند سو رہی ہے۔ کیا ہو گیا ہے باجی کو؟ وہ اپنی ذمہ داریاں کیوں محسوس نہیں کرتی؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ پیسہ نہیں تو تعلق رشتہ کچھ بھی نہیں۔ شجاع بھائی کی اگر اپنے والد سے ناراضگی ہے تو ان کی حصے کی رقم نہیں دی جا رہی تو کیا باجی شجاع بھائی کو نظر انداز کر دیں گی؟ میں سوچا میں کہیں سے کہیں جا پہنچی اور یہ قطعی بھول گئی کہ باہر ڈرائیور ہارن پہ ہارن دیے جا رہا تھا۔ اچھا گڑیا، پھر ملاقات ہوگی۔ میں عمیرہ کو پیار کر کے باہر نکل آئی، لیکن دن بھر ان سوچوں میں غلطا رہی کہ نہ ٹھیک سے کوئی لیکچر سن سکی نہ دوستوں میں دل لگا۔ امی ابو اور ذیشان اچھے ہیں اور میری طرح پاگل نہیں ہوتے سوچ کر، اور یہ سچ بھی یہی ہے کہ محض پریشان ہو کر خود کو ان کی پریشانی دور نہیں کر سکتی۔ وہ لوگ کریں گے جو وہ چاہیں گے، تو میں کیوں کرتی رہتی ہوں؟ سب کچھ خدا پہ کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ یا اللہ تو بہتر کرنا، ان دونوں کے لیے، اس چھوٹی سی بچی عمیرہ کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ خدا کے سپرد معاملہ کر کے میں قدرے پرسکون سی ہو گئی، لیکن یہ سکون عارضی ثابت ہوا۔ اگلے ہی روز باجی عمیرہ اور ضروری سامان کے ہمراہ ہمارے گھر پر تھی۔ وہ کمزور شخص سمجھتا ہے کہ میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، جو چاہے کہہ لے گا مجھے۔ باجی کا غصے سے برا حال تھا، لیکن ہوا کیا؟ ابو پریشان تھے، باجی شجاع بھائی کو برا بھلا کہے جا رہی تھی، لیکن اس سے صورتحال کچھ بھی پتہ نہیں چل رہی تھی۔ ارے وہ خاندان ہی ایسا ہے جس کے اپنے گھر میں محبت نہیں، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، اور وہ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی ایسے کیسے امن سے رہ سکتے ہیں؟ امی اپنے من پسند موضوع کی طرف بڑھ گئی۔ لیکن ہوا کیا؟ مجھے چیخ کر بولنا پڑا۔ میں بتاتا ہوں بات کیا ہے۔ شجاع بھائی دروازے پر کھڑے تھے، امی نے تو دیکھتے ہی منہ غصے سے دوسری طرف کر لیا۔ باجی کا بھی یہی حال تھا، البتہ ابو نے اچھے طریقے سے شجاع بھائی کو اندر بلایا۔ میں نے امی کو منع کیا تھا، زبیر سے ملنے سے، اس کے باوجود یہ گائے بگائے زبیر سے ملتی رہتی ہے۔ شجاع بھائی نے قدرے تحمل سے اپنے اور باجی کے درمیان اختلاف کی وجہ بتائی۔ اب یہ بہتان رہ گیا میری بیٹی پر باندھنے کو۔ امی حسب عادت درمیان میں بولی، تم چپ کرو۔ ابو نے قدرے غصے سے کہا۔ شجاع بھائی سے مخاطب ہو گئے، ہاں میاں بات کرو تم، بات کیا کرنی ہے؟ چچا جان، میری ہر بات ہر حرکت نینا کو بری لگتی ہے۔ اس کا اظہار یہ صرف اپنے رویے سے نہیں، زبان سے بھی بارہا کر چکی ہے۔ اس پر بھی میں نے آپ لوگوں سے کچھ نہیں جتایا۔ اس نے ابا جان کا گھر چھوڑنے پر میری سخت مخالفت کی، حالانکہ میری مجبوری تھی ان کا گھر چھوڑنا۔ چلے میں نے اس بات کو بھی درگزر کیا، لیکن اب خود بتائیے، ایک ایسے شخص سے میرا منع کرنے کے باوجود ملتے رہنا، حتیٰ کہ اس روز اپنی واپسی پر بھی رات 12 بجے یہ زبیر کے ساتھ واپس آئی۔ کیا کسی غیرت مند شوہر کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ اسے خبر بھی نہ ہو کہ بیوی کہاں ہے، اور بیوی صاحبہ غیر لوگوں کے ساتھ سیریں کرتی پھر رہی ہے؟ شجاع بھائی کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، یہ سب بتاتے ہوئے، غیر نہیں، وہ میرا ماموں ذات ہے۔ تمہارے ہاں ہوتی ہوں گی اتنی کم ظرفی، ہمارے ہاں نہیں۔
ہم کھلے دل اور کھلے دماغ کے لوگ ہیں، تمہاری طرح دیہاتوں میں پلے ہوئے تنگ نظر شکی مزاج نہیں۔ باجی نے شدید نفرت سے شجاع بھائی کو دیکھا۔ نینا تمیز سے بات کرو۔ ابو کا باجی کا لہجہ برا لگا اور الفاظ اس سے بھی زیادہ۔ ہاں آپ تو حمایت کریں گے ہی، بھتیجا ہے نا اس لیے۔ امی کے جملے مجھے مزید خوفزدہ کر گئے۔ اب کہیں اس روز والا ڈرامہ نہ شروع ہو جائے اور ابو اور امی کی بحث کا اور اصل معاملہ ویسے ہی پڑا رہ جائے۔ لیکن چونکہ اس معاملے میں اہم کردار شجاع بھائی اور باجی دونوں موجود تھے، لہٰذا جو بھی بات ہوئی اس پر ہوئی۔ شجاع بھائی اپنی جگہ درست ہے۔ زبیر بھائی جو کہ باجی کے منگیتر بھی رہ چکے تھے، اب ان سے ملاقات بڑھانا باجی کے لیے بالکل مناسب نہ تھا، لیکن باجی اس بات کو شجاع بھائی کی تنگ نظری قرار دیتی تھی۔ اختلاف صرف یہ ہوتا تو ہو سکتا تھا اور ابو باجی کو سمجھاتے بجھاتے، لیکن وہاں تو مسئلہ ہی اور تھا۔ کس چیز کی کمی ہے اس گھر میں؟ پوچھے چچا جان۔ اس سے ہر وقت مجھے تانے دیتی ہے، بھوکے ننگے کمینے ہونے کا۔ تنخواہ پوری کی پوری لا کر اس کے ہاتھ پہ رکھ دیتا ہوں، اس پر بھی خوش نہیں۔ شجاع بھائی کو پہلی مرتبہ اتنی تفصیل سے بات کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں حرف بحرف درست کہہ رہے ہیں۔ تنخواہ 10,000 ان سے گھر چلتا ہے، بھلا ایک گاڑی تک تو اس شخص کے پاس ہے نہیں۔ آپ کو کیا پتہ مجھے کتنی شرم آتی ہے، جہاں میری سہیلیاں بڑے بڑے ماڈل کی گاڑیوں میں گھومتی ہیں اور میں شاپنگ کے لیے جاؤں تو آپ کی گاڑی منگوا کر جاتی ہوں یا پھر ٹیکسی میں دھکے کھاتی ہوں۔ میں تو اپنی ذات پر سہل ہوں یہ سب، مگر کل کو میرا کا اسکول جانا شروع ہوگا، کیا یہ بھی میری طرح مفلسی کی زندگی گزارے گی؟ مات ماری گئی میری۔ میں اچھے بڑے سرکاری عہدیدار زبیر کو چھوڑ کر اس کی شکل پر مار بیٹھی۔ باجی غصے میں اصل بات کہہ گئی، جس کو نہ صرف ابو نے محسوس کیا بلکہ مجھ سے بھی سر نہ اٹھائے گا۔ شجاع بیٹے تم اس وقت جاؤ، میں کل خود چھوڑ آؤں گا، نینا کو گھر چھوڑ آؤں گا گھر۔ ابو نے وہی بڑی برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شجاع بھائی سے کہا۔ انہیں باجی کے غلط رویے سے سخت شرمندگی ہو رہی تھی۔ ابو کو مطلب تھا کہ وہ باجی کو ان کی غلطیوں پر احساس لائیں گے، سمجھائیں گے۔ وہ غصے میں کچھ بھی بول کے وہ انہیں بھی نہیں بولنا چاہیے تھا، لیکن باجی کو قائل کرنا ناممکن ہو گیا تھا کیونکہ وہ شجاع بھائی سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر کے گھر سے چلی تھی۔ مت ماری گئی ہے، اس کی یہ گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، سمجھاؤ اس کو جا کر۔ ابو پریشانی سے ہاتھ مل رہے تھے۔ اختلافات بھی کوئی ٹھوس نہیں، فضول جواز ہیں باجی کے سارے۔ میں خود غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ باجی کی اس نئی ضد کے وہ طلاق لیں گی شجاع بھائی سے، سیدھے طریقے سے طلاق نہیں دیں گے تو وہ کورٹ تک جائیں گی۔ باجی نے اپنے تراشیدہ بال پیچھے ہٹاتے ہوئے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا۔ میری زندگی میں تم ایسا نہیں کرو گی۔ ابو نے پہلی بار زندگی میں اتنے غصے سے باجی سے بات کی، لیکن باجی پر اس غصے یا جملے کا کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا اور یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ باجی بچپن سے اپنی منمانی کی عادی تھی۔ گھر کی پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے بے پناہ پیار نے باجی کو خود سر کر ڈالا تھا۔ اوپر سے روپے پیسے کی ریل پیل تھی اور امی کی جا بے جا حمایت، بس باجی کو عادت پڑ گئی جو چاہنا لے لینا، خواہ وہ کسی کی ملکیت ہوتا۔ ان دنوں زبیر بھائی کی آمد بھی نئے سرے سے گھر میں شروع ہو چکی تھی۔ امی تو ہزار جان سے صدقے واری ہونے لگیں۔ ایک مدت بعد ان کے میکے سے کوئی تو آیا، ورنہ اس منگنی کے ٹوٹنے کے بعد تو رابطہ ہی ختم ہو گیا تھا وہاں سے۔ زبیر بھائی نے وہ رنجش کیا بھلائی، ماموں اور ممانی نے بھی اختلافات ختم کر دیے۔ امی اسی خوشی میں اس دکھ کو بھی بھول گئی کہ جو ان کی بیٹی اپنا گھر برباد کرنے جا رہی تھی۔ ابو میں ذیشان کوئی بھی باجی کو قائل نہ کر سکا۔ اس روز کے بعد شجاع بھائی پھر کبھی ہمارے گھر نہ آئے اور باجی نے وہ کروا کر دام لیا جو وہ چاہتی تھی، لیکن شجاع بھائی نے بھی اس میں ایک شرط رکھ دی کہ وہ عمیرہ کو اپنے پاس رکھیں گے۔ باجی پر ان دنوں زبیر بھائی کے عشق کا بھوت سوار تھا، انہوں نے یہ شرط بھی مان لی۔ ابو کس کرب سے گزرے ان تمام مرحلے میں یہ میں جانتی ہوں۔ باجی کی قسمت ہی ایسی تھی، پہلے ایک جگہ سے منگنی توڑ کر ماں کے لیے مشکلات پیدا کی، پھر دوسری جگہ سے طلاق لے کر باپ کی رشتہ داری کی راہ میں روڑے اٹکا دیے۔ کتنی بد نصیب ہو تم باجی، مجھ سے رہا نہ گیا۔ باجی کو بیڈ پر دراز دیکھ کر میں نے غصے سے کہا، چلو خوش نصیبی کے سارے جھنڈے تم حاصل کر لینا۔ باجی نے سکون سے آنکھیں موندتے ہوئے کہا، باجی کیا واقعی عمیرہ کے بغیر تم خوش رہ لو گی؟ میرے لیے باجی کا یہ سکون سخت تکلیف دہ تھا، تو عمیرہ کو اس کے پاس رہنے کون دے گا؟ وہ مسکرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ ارے تم دیکھنا میں کیا کرتی ہوں، مقدمہ کروں گی اور اپنی بچی کو واپس لوں گی۔ کوئی بھی قانون اس عمر کے بچے کو ماں سے الگ نہیں رہنے دیتا۔ او میرے خدایا، باجی کے منصوبے پہلے ان کی شرط مان کر طلاق حاصل کی اور اب عمیرہ کو بھی واپس لیں گی مقدمہ کر کے۔ مجھے بے حد ترس ہے شجاع بھائی پہ، باجی بدقسمت تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ ایسی غیر ذمہ دار اور لاؤبال سی لڑکی ان کے قابل ہی نہ تھی۔ وہ خاموش طبع سنجیدہ سے شجاع بھائی میں ان کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی اور عمیرہ کا وہ روئے گی ماں کے بعد ایک رات تو وہ سکون سے وہ اس روز ڈھنگ سے سو نہ سکی باجی کے بغیر، اب کیا وہ ان سے علیحدہ رہ سکے گی؟ عمیرہ کا خیال آتے ہی میں بے چین ہو اٹھی اور ابو کے کمرے سے گاڑی کی چابی لے کر اور فوراً گاڑی ڈرائیو کر کے شجاع بھائی کے گھر چلی آئی، لیکن گیٹ پر پڑا تالا میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ کہاں گئے شجاع بھائی اور عمیرہ؟
میں سوچ میں پڑ گئی ان کی اپنے ابو سے صلح ہو گئی ہوگی، لیکن نہیں، انہیں صلح کرنا ہوتی تو وہ باجی کی بات مان لیتے، اور میں یہ اچھی طرح جانتی ہوں کہ شجاع بھائی باجی کو طلاق دینا نہ چاہتے تھے۔ دل و دماغ پر بہت سا بوجھ لیے میں واپس چلی آئی۔ اگلے روز ڈرائیور کو کالج جاتے ہوئے اسی راستے سے چلنے کو کہا، ہو سکتا ہے کہیں سیر وغیرہ کے لیے گئے ہوں، کل چھٹی تھی نا، تو یقیناً عمیرہ کو لے کر کہیں گھمانے گئے ہوں گے، لیکن یہ بھی میرا خیال ہی تھا۔ گیٹ پر اب بھی وہاں بڑا سا تالا لٹک رہا تھا، کہاں جا سکتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن میں کیوں پریشان ہو رہی ہوں؟ اسے تو پرواہ نہیں جس کا یہ سب کیا درا ہے، وہ جس کی بچی ہے۔ میں نے خود پر لعنت بھیجی کیونکہ باجی کو دیکھ کر میں جل جاتی۔ وہ تو لگتا تھا ابھی بھی 16 کا سن پار کر 17ویں میں آئی ہیں، بال کٹوا کر مزید چھوٹے کروا کر۔ امی خدا را آپ تو سمجھائیں باجی کو، کیوں خاندان کو بدنام کرنے جا رہی ہیں؟ میرا بس کسی اور پر نہ چلتا تو امی کے ساتھ شروع ہو جاتی۔ کیا سمجھاؤں، اب جوان جہاں لڑکی ہے، بہت عرصہ پابندیوں میں رہی، کیا ہوا تھوڑا بہت باہر نکلتی ہے اور پھر زبیر ساتھ ہوتا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ امی کا اطمینان قابل دید تھا۔ امی پھر تو شجاع بھائی کا شک درست ہوا نا؟ میں نے ناگواری سے کہا۔ ارے ہوا کرے، میں نے تو شکر کیا اپنی بچی کے چہرے پر رونق تو دیکھی، ورنہ 4 سالوں میں کیسی کملا کے رہ گئی تھی اس مردود کے ساتھ۔ امی کا جواب مجھے الجھا گیا۔ ابھی ہم اتنے آزاد خیال اور بیرارو نہیں ہوئے کہ شادی بیاہ کو کھیل سمجھ لیں، ایک جگہ ذرا مشکل پڑی تو فوری حل طلاق سمجھ لیا، اب دوسری شادی کر دی۔ میں نے امی کو قائل کرنا چاہا کیونکہ نینا باجی امی کی سنتی تھی۔ ہم سوچنے سمجھنے کو مر گئے ہیں کیا جو تم والش بھر کی چھوکری اچھا برا سمجھانے چلی ہو؟ امی نے ہمیشہ کی طرح میری مداخلت بری لگ رہی تھی۔ امی کے پاس سے اٹھ کر میں کچن میں چلی آئی، اپنے لیے ایک کپ چائے بنائی اور کمرے میں چلی آئی۔ پڑھائی میں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے میں فون کی طرف بڑھی اور باجی کے گھر کا نمبر ڈائل کیا۔ بالکل غیر متوقع طور پر آگے سے شجاع بھائی نے فون اٹھایا۔ یقیناً وہ کہیں گئے ہوئے تھے، دیکھا آن پہنچے۔ میں پرسکون سی ہو گئی، ورنہ وہ ہمیں مجھے مسلسل پریشان کرتے رہے۔ ان دنوں وہ عمیرہ کو لے کر کہیں چلے گئے ہیں۔ ہیلو شجاع بھائی کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی، لیکن کس منہ سے؟ باجی نے ہمیں بات کرنے کے قابل ہی کہاں چھوڑا تھا۔ علینا بھائی کہاں ہو؟ ذیشان کی غیر متوقع آمد سے میں نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ خیریت؟ میں بازار سے ذیشان کو دیکھنے لگی۔ اتنی مشکل سے تو عمیرہ اور شجاع بھائی کا پتہ چلا تھا، اوپر سے اس نے بات بھی نہیں کرنے دی۔ ذرا اچھی سی چائے بنا کر میرے کمرے میں بھجوا دو، میرے دوست آئے ہیں۔ اچھا میں بھی کہوں، کیوں اتنے پیار سے بہن کو آواز دی جا رہی ہے؟ اس کا اپنا کام تھا اس لیے۔ میں فون سائڈ پر رکھ کر باہر نکل آئی۔ چائے بھجوا کر میں عمیرہ کی طرف چلی آئی۔ جب سے باجی گھر آئی تھی گاڑی گھر پر ہی تھی، ڈرائیور صبح ابو کو چھوڑ آتا آفس اور شام کو جا کر لے آتا۔ گاڑی گھر پہ ہوتی تو مجھے بھی کہیں آنے جانے میں مسئلہ نہ ہوتا۔ عمیرہ باہر لان میں ہی کھیل رہی تھی، مجھے دیکھ کر خوشی سے بے قابو ہو گئی۔ علینا خالہ آپ آ گئیں؟ وہ مجھ سے لپٹ گئی۔ ہاں جانو، میں تو کل بھی آئی تھی، پرسوں بھی، لیکن سینے سے لگائے رو دی۔ بہت مشکل سے بہلایا ہے میں نے اسے۔ شجاع بھائی ہم دونوں کی پشت پر کھڑے تھے، اس طرح یہ اور پریشان ہو جائے گی۔ میری گود سے عمیرہ کو لے کر انہوں نے خود اٹھا لیا۔ شجاع بھائی کو موجود پا کر میں شرمندگی کے احساس سے ان کی طرف دیکھ نہ پا رہی تھی، اور میری پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہو چکے تھے۔ غالباً میری اس گھبراہٹ اور شرمندگی کو شجاع بھائی نے بھی محسوس کر لیا تھا، اسی لیے میری خفت مٹانے کے لیے انہوں نے مجھے اندر آنے کو کہا۔ علینا خالہ، یہ میری نئی گڑیا پاپا نے لے کر دی ہے، ہم لوگ پھوپھوں کے ہاں گئے تھے کراچی، وہیں سے ابو نے دلائی ہے، اور یہ ایروپلین بھی۔ عمیرہ مجھے اپنے کھلونے لا کر دکھانے لگی۔ چاچی جی، شجاع بھائی نے کچن کی طرف منہ کر کے آواز دی تو میں حیرت زدہ سی ہوئی۔ یہ چند دنوں میں کون سی چاچی جی پیدا ہو گئی ہیں؟ میں حیرانی سے سامنے سے آئی۔
ان डेढ़ उम्र खातून को देखने लगी। ये अलीना है, उमेरा की खाला, और ये मेरी चाची जी हैं। मेरी बहन के पास कराची में होती थी, अब हमारे पास रहा करेंगी। शुजा भाई ने मेरी हैरत तारुफ कराकर दूर कर दी। चाची जी मुलाजमे से कहें चाय बना लाए। शुजा भाई ने कहा। अलबत्ता चाची के चेहरे पर उभरने वाले नागवारी के तासरात मुझसे छुपे ना रह सके। शुजा भाई, मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं यहाँ उमेरा से मिलने आ जाया करूँ कभी कभार। गर्दन हिलाकर कदर तौक़ुफ़ से शुजा भाई ने कहा, मेरे लिए ये भी गनीमत था। वो जिस किस्म के हालात थे, मैं इस जवाब की मतवक्को ना थी। वापसी पर अब्बू को मैंने आसिफी से बताया कि मैं शुजा भाई की तरफ गई थी उमेरा को देखने। जवाबन अब्बू ने कहा गहरा सांस लेते हुए, और जवाब दिया, मेरे लिए इंतहाई हैरानकुन था और इत्मीनान बख्श भी। मैं समझ रही थी कि अब्बू डांटेंगे कि अब हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं, तुम क्या लेने गई थी। लेकिन अब्बू का जवाब था, अच्छा किया बेटी, वरना नैना ने तो हमें कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मेरा बहुत अजीज़ भाई था और इसका ये बच्चा भी मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन अफसोस कि इसकी अक्ल पर ये कभी अपना अच्छा ना सोच सकी, और शुजा इस मामले में कतई बेकसूर है। अम्मी से मैंने जिक्र किया ना बाजी से। मैं जानती थी कि वो लोग कभी पसंद नहीं करेंगे मेरा वहाँ जाना। अब्बू की हिमायत पाकर मैं दूसरे तीसरे दिन उमेरा को देखने चली जाती, बेशक थोड़ी देर के लिए ही जाती। शुजा भाई से कभी कभार मुलाकात हो जाती। शुजा भाई अब्बू से एक दफ़ा बाहर मिले बगैर किसी कदूरत के। उनकी चाची जी की शिकनें मुझे देखते ही माथे पर दोहराती थी, अब कदरें कम होने लगी। शायद उन्होंने भी जान लिया था कि इस सारे खेल में मैं कतई हिस्सेवार न थी। अब तो वो बगैर कहे मेरे लिए चाय का कह देती मुलाजमा से। उन्हीं की ज़ुबानी पता चला कि उनकी कोई औलाद ना थी और उनके मियाँ चंद साल बेशतर वफ़ात पा गए थे। शुजा भाई की बड़ी बहन कराची में थी और उनकी बहन के मियाँ चाची जी के भांजे थे, लिहाजा वो उनके पास चली गई थी। अब चूँकि उमेरा को संभालने वाला यहाँ कोई नहीं था, इसलिए यहाँ आ गई हैं। हालांकि शुजा भाई की वालिदा ने शुजा भाई और उमेरा को वापस ले जाने की भी कोशिश की, लेकिन ये नहीं माने। उमेरा को मेरा इंतज़ार रहता। कभी मैं ज़्यादा दिन लगा देती तो वहाँ जाने में, तो बाकायदा रोने लग जाती। इस रोज़ चाची जी से कहकर इसे आइसक्रीम खिलाने ले गई। आइसक्रीम खाने के बाद उमेरा ज़िद करने लगी कि मैं इसे पार्क लेकर चलूँ। पार्क में अपने हम उम्र बच्चों के साथ खेल कर वो बहुत खुश थी। मेरा दिल नन्ही उमेरा को देखकर सख्त दुखी हो जाता था। चाची जी बेशक उमेरा को बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन हकीकत थी कि बहरहाल बाजी की जगह ना ले सकती थी। लेकिन अगर उमेरा बाजी के पास पहुंच जाए तो बाप से दूर हो जाएगी। क्या सालमियत है इस नन्ही सी जान के लिए। एक वक्त में ये दोनों मोहब्बतें हासिल न कर सकती थी जिनकी इसको ज़रूरत थी। लेकिन बाजी ने ये क्यों ना सोचा, और क्यों उन्होंने सिर्फ अपना सोचा, और मेरा का ख्याल इन्हें क्यों ना आया। और वो बेचारे शुजा भाई, इनकी भी तो सज़ा मिली बाजी से शादी की। ख्वाम की रसवाई मोहल्ले। शुजा भाई का थका थका सा चेहरा मेरी आंखों में घूम गया। मैं अजरदसी उमेरा को ढूंढने लगी और जो बच्चों के साथ खेलते हुए आंखों से ओझल हो गई थी। मैं क्यों इतना हलकान होती रहती हूँ। सोच सोच कर जो होना था वो हो चुका, अब इसका हल भी कोई नहीं। क्या ये काफ़ी नहीं, मैं उमेरा को देखने आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, वो भी मुझे देखकर खुश हो जाती है। ये हकीकत है, क्या वो पहले की तरह हर वक्त माँ के बारे में सवाल नहीं करती थी। शुरू दिनों में तो उठते बैठते बस बाजी के बारे में पूछे जाती थी, लेकिन अब बदतरीज बाजी के जिक्र में कमी आती जा रही थी। वक्त वाकई बड़ा मरहम है, और बच्चे तो बच्चे होते हैं, यूं भी जल्द बहल जाते हैं। उमेरा खेलने में खासी दिलचस्पी ले रही थी, इसीलिए वापसी पर हमें थोड़ी देर हो गई। तुम इसे अपना ज़्यादा आदी ना बनाओ, शुजा भाई ने चुपते हुए लहजे में मुझसे कहा। जब हम घर पहुँचे, मैं कुछ ना समझते हुए इन्हें देखने लगी, क्योंकि मैं रोज़ाना तो नहीं बल्कि दूसरे तीसरे दिन इनके पास आती थी। वक्त हालात हमेशा एक से नहीं रहते, और ये बच्ची है, बार बार इस तरह के हादसों को बर्दाश्त करने से इसकी शख्सियत पर बुरा असर पड़ेगा। मैं अब भी न समझी, जबकि शिकस्त सी होकर वापस चली आई, और फिर दानिस्ता काफ़ी दिन वहाँ ना गई। एक वजह तो शुजा भाई का उस दिन खिंचा खिंचा सा रवैया और वो उलझी सी बातें थी। दूसरा, अम्मी अब थानेदारों की तरह इंक्वायरी करती रहती थी कि मैं आए दिन कहाँ 2-2 घंटे गायब रहती हूँ। बहाने बहुत सारे बनाए, सोचे समझे भी, और बेरब्त सी कहानियाँ भी। अपने दोस्तों के नाम ले लेकर माँ थी यकीन कर लिया बेटी की झूठी सच्ची बातों पर। लेकिन इस झूठ में भी मसलाहत थी। एक तो मैं घर की फ़िज़ा ख़राब नहीं करना चाहती थी, दूसरे इस बच्चे की तरफ मेरा ध्यान रहता था। अब्बू की रज़ा शामिल ना होती मेरे इससे मिलते रहने में, तो शायद मैं वहाँ जाना अपना मामूल ना बनाती। मेरा याद तो अम्मी, अब्बू और बाजी को बहुत आती थी, लेकिन सबकी अपनी अपनी मसलहत थी, जिसकी वजह से सभी खामोश थे। बाजी और ज़ुबैर भाई की मुलाकातें रूज पर थी, और शायद बाजी इस इंतज़ार में थी कि शादी होने पर वो उमेरा के सिलसिले में बात बढ़ाएंगी, और मैं बस आने वाले वक्त से खौफज़दा थी कि उमेरा कब तक खिलौना बनी रहेगी। पहले वो माँ बाप के झगड़ों में पिसती रहती, फिर माँ से जुदा हुई और आप बाप से जुदा कर दी जाएगी। मुझे शुजा भाई पर बहुत तरस आता था। इस रोज़ मैं बहुत दिनों बाद शुजा भाई के घर गई, और वो घर पर ही थे। उमेरा को काफ़ी रोज़ से बुखार था, वो इसी के पास बैठे थे।
آئی کیوں نہیں اتنے دن؟ شجاع بھائی عمیرہ سے نظر ہٹا کر میری طرف دیکھنے لگے۔ باوجود ضبط کے میری پلکوں کے گوشے نم ہو گئے، ناراض ہو گئی میری اس روز کی باتوں سے۔ شاید میرا اداس چہرہ انہوں نے پڑھ لیا تھا، نہیں تو؟ میں نفی میں گردن ہلائی۔ تم ابھی ان نزاکتوں کو سمجھتی نہیں ہو عمیرہ کے حق میں، تمہارے حق میں، اور شاید میرے لیے بھی یہی بہتر ہے جو میں نے اس روز کہا، اور اس میں برا ماننے والی بات نہیں علینا، سمجھنے والی بات ہے۔ ضروری نہیں لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع دیا جائے، پہلے ہی بہت تماشا بن چکا ہے ان دونوں خاندانوں کا۔ شجاع بھائی ٹھہرے ٹھہرے انداز میں بولے، لیکن شجاع بھائی ہمارا رشتہ صرف باجی یا آپ کے حوالے سے تو نہیں، ہم لوگ قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ اور میں نے ملتجی انداز میں انہیں دیکھ کر کہا، تمہاری بات درست ہے، لیکن جب ایسی رشتہ داریاں بنیں اور بن کر ٹوٹ جائیں تو خونی رشتوں کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ شجاع بھائی نے اپنے تجربے کی بنا پر نتیجہ اخذ کیا۔ یہ آپ کا خیال ہے، بلکہ ابو بھی ان باتوں سے متفق نہیں ہیں۔ میں نے قدرے ناراض ہوتے ہوئے کہا، چچا جان کو پتہ ہے تم یہاں آتی ہو؟ وہ حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ مجھے اتنا گیا گزرا سمجھتے ہیں، اور پھر میں یہاں اپنے بانجی کو دیکھنے آتی ہوں، اور میں جانتی ہوں باجی کے گزشتہ رویوں کی وجہ سے آپ ہم سب کو پسند نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن میں عمیرہ کی خاطر ڈیڑھ بن کر چلی آتی ہوں۔ میرے لہجے میں حد درجہ سنجیدگی تھی، اور یہ شاید دکھ بھی۔ شجاع بھائی اس دکھ کو محسوس کر کے عمیرہ کے بیڈ سے اٹھ کر میرے پاس آن کھڑے ہوئے۔ اپنی سوچوں کو غلط رنگ مت دو، میں نینا کی وجہ سے تم کو یا تمہارے گھر کے کسی بھی فرد کو ناپسند نہیں کرتا ہوں۔ قسمت میں ہماری رفاقت نہ تھی، جو بھی ہوا اچھا ہوا، لیکن میں صرف تمہارے خیال سے ایسا کہتا ہوں، میں نہیں چاہتا تم پر کوئی انگلی اٹھائے۔ شجاع بھائی نے بہت آرام سے اپنی بات مکمل کی، لیکن مجھ پر کوئی انگلی کیوں اٹھانے لگا؟ میں بلا وجہ طیش میں آنے لگی۔ اسی لیے تو کہتا ہوں عقل سے کام لو، ہمارے ارد گرد بسنے والے لوگ ہر بات کو اپنی سوچ کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، تمہارے یہاں آنے کی وجہ سے وہ محض عمیرہ کو نہیں سمجھیں گے۔ شجاع بھائی نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھے صورتحال سمجھائی، اور یہ صورتحال مجھے شرمندگی کے گہرے سانس میں مبتلا کر گئی۔ دنیا جو چاہے کہے، لیکن کاش شجاع بھائی آپ نے اپنے منہ سے مجھے یہ نہ کہا ہوتا۔ میں شاکی نظروں سے شجاع بھائی کو دیکھ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ نہیں آؤں گی۔ شدت ضبط کے باوجود شاید آنسو میری آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ عمیرہ جو میرے آنے سے پہلے کی سوئی ہوئی تھی، دوائیوں کا اثر تھا، اسی لیے تمام وقت وہ سوئی ہی رہی، حتیٰ کہ میں واپس چلی آئی۔ شجاع بھائی کو حیران پریشان چھوڑ کر شجاع کے گھر کے باہر ہماری گاڑی کھڑی تھی۔ کس لیے؟ باجی کمر پر ہاتھ رکھے میرے گھر داخل ہوتے ہی شروع ہو گئی۔ میں عمیرہ کو دیکھنے گئی تھی، اسے بہت دن سے بخار تھا۔ میں نے اترے ہوئے چہرے کے ساتھ باجی کو دیکھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا عمیرہ کو بخار ہے؟ باجی نے عمیرہ کی بیماری پر پریشان ہونے کی بجائے یہ جاننے پر زور دے رہی تھی کہ یہ بات میرے علم میں کیسے آئی۔ میری ایک دوست شجاع بھائی کے پڑوس میں رہتی ہے، اس نے بتایا۔ میں نے بہانہ بنایا، یہ کون سی دوست ہے؟ میرے علم میں تو نہیں۔ باجی قدرے سوچ میں پڑ گئیں۔ اور پھر تمہیں اس نے بتایا کہ تم اس شخص کے گھر چل دیں؟ باجی غصے سے بولی، آپ کا دل پتھر ہے، میرا نہیں، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں باجی کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بولی، دیکھا امی کس قدر خود سر لڑکی ہے یہ۔ باجی کمرے میں آتی امی سے مخاطب ہوئی، خود سر ہوں، خود پسند نہیں۔ میں جانے کب کا غصہ نکالنے کے لیے طنز پر اتر آئی۔ دل ویسے بھی بھرا پڑا تھا۔ وہ شجاع بھائی کی باتوں سے رہی سہی کسر باجی کے سوالوں نے پوری کر دی، اور پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ ایک طرح سے شجاع بھائی نے لوگوں کا نام لے کر اپنی طرف سے مجھے روکنا چاہا تھا اپنے ہاں آنے سے۔ آخر 6-7 ماہ ہو گئے تھے مجھے باجی کے بعد ان کے ہاں جاتے ہوئے، لیکن وہ مجھے کیوں منع کرنا چاہتے وہاں آنے سے؟ شاید ان کا کوئی شادی وادی کا ارادہ ہو۔ ایک عجیب سے دکھ نے میرا گھراؤ کر لیا۔ ہاں کر بھی لیں تو کیا ہے، باجی عورت ہو کر دوسری شادی کا پروگرام بنا رہی ہے، وہ تو پھر مرد ہے۔ میں نے اپنی پہلی سوچ کی نفی کی۔ تو کیا عمیرہ کو سوتیلی ماں بھی برداشت کرنا پڑے گی؟ آنسو ایک تواتر سے میرے گال بھگونے لگے۔ میں کیوں پاگل ہوتی جا رہی ہوں؟ کیوں ان باتوں کے بارے میں سوچتی ہوں جن سے میرا تعلق نہیں؟ تھک ہار کر میں خود کو ڈانٹنے لگی۔ کیا میری یہ سوچ محض عمیرہ کی وجہ سے ہے؟ ہاں، شجاع بھائی کا بھی خیال آتا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور شاید زیادہ ہمدردی باجی کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہے، لیکن یہ ہمدردی کچھ ضرورت سے زیادہ نہیں ہوتی جا رہی؟ مجھے لگ رہا تھا یہ ہمدردی کوئی اور روپ اختیار کر رہی ہے۔ ہاں کر چکی تھی۔ دل باغی سا ہو چکا تھا۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ میں کیا سوچنے لگ گئی؟ لعنت ہے مجھ پر۔ خوف کی ایک اور لہر میرے اندر دوڑ گئی، لیکن یہ خوف، یہ سوچیں مسلسل میرا اثار کرتی چلی گئیں۔ جو میں ان سے بچنے کی کوشش کرتی تھی،
مسلسل ذہنی دباؤ نے مجھے بیمار کر ڈالا، اوپر سے باجی بھی کچھ بے چین تھی۔ میں ان دنوں میں امی اور باجی اکثر و بیشتر سرگوشیاں کرتی دکھائی دیتی۔ اب یہ کیوں پریشان ہیں؟ یہ جو انہوں نے چاہا وہ ہو گیا، اب کیا چاہتی ہیں؟ بخار کی حالت میں بھی میرا دماغ انہی الجھنوں میں الجھا ہوا تھا۔ تیسرے دن قدرے بخار کی شدت کم ہوئی، امی تقریباً زیادہ وقت میرے پاس ہی رہیں۔ اس بہانے باجی بھی چکر پہ چکر لگاتی، اور حیرت کی بات تھی وہ آج کل گھر پہ زیادہ نظر آتی تھی۔ امی کی کوئی جانے والی آئی ہوئی تھی۔ میں، امی اور باجی انہی کے پاس ڈرائنگ روم میں تھی۔ میں نے بہت دنوں بعد اپنا حلیہ درست کیا، بالوں میں برش کر رہی تھی کہ فون کی بیل ہوئی۔ کسی کو قریب موجود نہ پا کر میں نے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف عمیرہ تھی۔ علینا خالہ، آپ اتنے روز سے آئی کیوں نہیں؟ ہم لوگ آپ کے کالج بھی گئے تھے، آپ کالج بھی نہیں آئیں۔ علینا کے توتلے بول مجھے تڑپا گئے۔ ہاں جانو، خالہ بیمار تھی نا تو کیسے آتی؟ آپ جھوٹ بولتی ہیں، وہ مچل گئی۔ نہیں جانو، آپ کی قسم، خالہ واقعی بیمار تھی، ابھی بھی ہیں۔ آپ آ جاؤ نا خالہ کے پاس۔ میں بہت دنوں سے عمیرہ کی آواز سن کر اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی، لیکن فون شجاع بھائی لے چکے تھے عمیرہ سے۔ لگتا ہے بہت ناراض ہو۔ شجاع بھائی کا دھیما لہجہ مجھے سنائی دیا۔ نہیں، ناراضگی کیسی، میرا لہجہ میرے الفاظ ساتھ نہ دے رہا تھا۔ تو پھر آ جاؤ، عمیرہ بہت مس کر رہی ہے تمہیں، لیکن آپ نے خود ہی منع کیا تھا۔ شکوہ آپ ہی میرے لبوں پر آ گیا، اور ساتھ ہی پلکوں کے گوشے بھی نم ہو گئے۔ لیکن اب میں ہی کہہ رہا ہوں، آ جاؤ، شجاع بھائی نے بڑی لسانیت سے کہا۔ بہت دل چاہا کہ کہوں، اب ضروری تو نہیں کہ بندہ آپ کے موڈ کے مطابق چلے۔ آپ منع کر دیں تو میں رک جاؤں، اور آپ کہہ رہے ہیں تو میں چلی آؤں۔ پھر آ رہی ہو نا؟ میری خاموشی پر شجاع بھائی دوبارہ بولے۔ ابھی تو مجھے بہت بخار ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں۔ یہ سب بہانے ہیں، بس آ جاؤ۔ شجاع بھائی بچوں کی طرح ضد کر رہے تھے، اور مزید یہ کہہ کر فون بند کر دیا کہ آج عمیرہ کی چوتھی برتھ ڈے ہے، میں دوپہر 4 بجے پہنچ جاؤں۔ عجیب سچویشن تھی، امی اور سب کو پتہ تھا کہ میں بیمار ہوں، اور اب کیسے اٹھ کر چلی جاؤں، اور کیا بہانہ بناؤں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے جانے کی۔ اس دن کی بے عزتی بھول گئی ہو، اور برتھ ڈے ہے بھی تو عمیرہ کی جو بیٹی ہے، شجاع بھائی کی اور پھر باجی کی، وہ خوشیاں منائے نہ منائے تمہیں کیا؟ لیکن جلد ہی دوسری سوچ حاوی ہونے لگی۔ عمیرہ کا معصوم گول مٹول چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا، اور ساتھ ہی ساتھ تھکے تھکے سے شجاع بھائی بھی آن کھڑے ہوئے۔ ہزار خود کو سرزنش کرنے کے باوجود اٹھ کھڑی ہوئی، الماری سے اچھے سے کپڑے نکالے، اور تیار ہو کر باہر چلی آئی، حالانکہ نکاہت محسوس ہو رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ امی کچن سے باہر نکلتے ہوئے مجھے یوں تیار دیکھ کر حیران پریشان تھی۔ امی، آج عمیرہ کی سالگرہ ہے، میں وہاں جا رہی ہوں۔ میں نے دانستہ امی کو سچ بتایا۔ تم سے کس نے کہا؟ امی کے ماتھے پہ تیوریاں نمودار ہو گئیں۔ امی، عمیرہ کا فون آیا تھا، میں نے آہستگی سے کہا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس روز تم اس کا پتہ کرنے چل دی اور آج سالگرہ پہ جا رہی ہو؟ اتنا ہی شوق ہے عمیرہ کو، یہیں بلا لو، ہم یہاں اس کی سالگرہ کریں گے۔ امی نے ایک اور حال ڈھونڈا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، اور پھر میں ابو سے پوچھ کر جا رہی ہوں، اور واقعی میں نے تیار ہونے سے پہلے ابو سے اجازت لی تھی فون پر۔ امی کے ناراض ہونے کے باوجود میں چلی آئی۔ بازار سے عمیرہ کے لیے اچھا سا گفٹ خریدا، اور 4:15 بجے کے قریب شجاع بھائی کے گھر پر تھی۔ مجھے یقین تھا تم آؤ گی۔ عمیرہ سے زیادہ شجاع بھائی خوش تھے۔ باہر چلتے ہیں کہیں، عمیرہ کو کہیں آئس کریم بھی کھلا لائیں گے۔ کیک کاٹنے کے بعد شجاع بھائی بولے۔ عمیرہ گفٹ پا کر بے حد خوش تھی، ابھی تک اسی میں مگن تھی۔ چاچی جی کہاں ہیں؟ میں ادھر ادھر دیکھ کر بولی۔ وہ ایک دو روز کے لیے اپنے بھائی کے ہاں گئی ہیں۔ شجاع بھائی آج بہت بدلے بدلے لگ رہے تھے، بہت خوش بھی، حالانکہ میں نے عام طور پر انہیں بڑا خاموش اور بیزار دیکھا تھا۔ ہوگی کوئی بات، میں سر جھٹک کر ان کے پیچھے چلی آئی۔ اور تم لوگ گاڑی میں بیٹھو، جا کر میں گھر لوک کر کے آتا ہوں۔ شجاع بھائی میرے ہاتھ میں گاڑی کی چابی دے کر بولے۔ ہم دونوں آ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئیں۔ عمیرہ بہت خوش تھی، ایک تو اتنے دنوں بعد مجھ سے مل رہی تھی، دوسرے اپنی سالگرہ کی بھی اسے خوشی تھی۔ خوبصورت فراق میں وہ چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی، لیکن ایک بات تھی، باجی کا ذکر وہ بہت کم کرتی تھی، شاید خود ہی سمجھ چکی تھی، یا پھر شجاع بھائی نے بہلا لیا تھا۔ شام تک شجاع بھائی نے مجھے اور عمیرہ کو خوب گھمایا، کھلایا پلایا، اور پھر ہمارے گھر سے قدرے دور گاڑی کھڑی کی۔ اب کب آئیں گی علینا خالہ؟ عمیرہ پوچھ رہی تھی۔ آپ کی اگلی سالگرہ پر، میں ہنس کر بولی۔ میرا موڈ کافی حد تک درست ہو چکا تھا،
اب ایسے تو نہ کرو، شجاع بھائی نے گردن گھمائی، میری طرف مذاق کر رہی ہوں؟ میں خدا حافظ کہہ کر چلی آئی۔ دل کا حال عجیب سا تھا، خوشی اور اندیشے ساتھ ساتھ تھے۔ آج میرے ساتھ امی اور باجی کا موڈ بری طرح خراب تھا۔ میرے وہاں جانے سے اگلے پچھلے سارے قصے کھولے ہوں گے اس کم ظرف شخص نے۔ باجی نے ٹی وی لاؤنج میں مجھے بیٹھا دیکھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ نہیں باجی، ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے آپ کا ذکر بھی نہیں کیا، صرف عمیرہ کے بارے میں بات کرتے رہے۔ میں نے اس بات کو بھی غنیمت سمجھا کہ وہ میری شجاع بھائی سے ملاقات کے بعد پہلی یا دوسری ملاقات سمجھ رہی تھی۔ اگر انہیں علم ہو جائے کہ میں اکثر وہاں جاتی رہتی ہوں تو نہ جانے کیا کریں۔ میں دل ہی دل میں ڈر سی گئی تھی اس خیال سے۔ باجی عمیرہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لال کلر کا فراک پہن رکھا تھا اس نے۔ میں نے باجی کا دھیان دوسری طرف موڑ دیا۔ میں نے دیکھا باجی کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی عمیرہ کے ذکر پر، لیکن کمال کا ضبط تھا ان کا بھی۔ آج اگر وہ پھر شجاع بھائی کے بارے میں ہی کردے جا رہی تھی، اور اب میں باجی کو کیا بتاتی؟ میں تو خود بھی ابھی تک کچھ سمجھا پائی تھی اور نہ بتا پائی تھی، جس سے بچنا چاہ رہی تھی مجھے وہ اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ جانے کیوں دل بھر آ رہا تھا، میں بے حد اداس ہونے لگی۔ شجاع بھائی کا اچھا موڈ دیکھ کر میں اتنی خوش کیوں ہو گئی تھی؟ اب یہ اداسی کہاں سے آ گئی؟ یہ مایوسیاں کیوں مجھے اپنے حصار میں لینے لگی؟ یہ کیا ہوتا جا رہا ہے مجھے؟ میں اپنے کمرے میں بند ہو کر اپنے آپ سے لڑنے لگی۔ محبت ہو جانا کوئی ایسی انہونی بات نہیں، یہ فطری عمل ہے۔ کسی غیر محسوس سی بات کسی چھوٹے سے واقعے سے بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی ہمدردی بھی محبت کی بنیاد بن جاتی ہے، محبت کا کوئی بھی بہانہ بن جاتا ہے، اور یہ بات میرے لیے حیرانی سے زیادہ پریشانی کی بات تھی۔ لیکن میں نے دانستہ شخص کے بارے میں نہیں سوچا۔ یہ تو باجی کے پیدا کردہ حالات تھے کہ میں شدت سے انوالو ہوئی ان معاملات میں، اور پھر خود کو اچھا الجھا لیا کہ محبت نام کی کوئی چیز خود ہی آن کھڑی ہوئی میرے راستے میں۔ میں اس اقرار پر بری طرح رو دی۔ میں محبت کے جواز ڈھونڈتے ڈھونڈتے کب نیند کی وادی میں گم ہو گئی۔ اگلا روز بھی عام دنوں کی طرح طلوع ہوا، بس یہ فرق تھا کہ میرے کالج سے واپسی پر گھر پہنچتے ہی فون کی ایک بیل بجی۔ باجی نے فون اٹھایا تو فون بند ہو گیا۔ دوسری بار پھر بیل ہوئی پر باجی نے فون اٹھایا، پھر کسی نے بند کر دیا۔ میری چھٹی حس نے کوئی سرگوشی کی، اور تیسری بار بیل ہونے پر میں تیزی سے فون کی طرف بڑھی۔ شجاع بھائی ہی تھے دوسری طرف۔ ہیلو، میں باجی کو دیکھ کر گڑبڑائی۔ ہیلو بھائی، عمیرہ بہت ضد کر رہی ہے، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں، آ جاؤ۔ وہ میری بات تو سنے، لیکن فون دوسری طرف سے بند ہو چکا تھا۔ شاید شجاع بھائی کو پتا تھا کہ میں ضرور چلی آؤں گی، اس یقین کی بنیاد پر تو ایسا کرتے تھے۔ کون تھا؟ باجی مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ شاید کوئی رانگ نمبر تھا۔ میں کوئی آہستگی سے انہیں بتا کر کمرے میں چلی آئی۔ اتنی ہی دیر کرسی پر گری رہی، سارا جسم لگتا تھا بے جان ہو گیا ہے۔ ایک تو رات بھر دیر تک جاگتے رہنے اور پھر باندھ کی سوچوں نے میرا دماغ معاف کر کے رکھ دیا تھا، اور پھر شجاع بھائی کے اس یقین پر مزید بے چین ہوئی کہ میں ان کے بلانے پر چلی آؤں گی۔ میں سوچوں میں الجھی ہوئی تھی، یوں ہی کرسی پر پڑے سو گئی۔ اسی میں دوپہر کا کھانا بھی گول ہو گیا۔ شاید امی یا باجی میں سے کوئی مجھے کھانے کے لیے بلانے بھی آیا ہوگا، لیکن مجھے سوتا پا کر واپس چلے گئے۔ شام کو پھر فون تھا شجاع بھائی کا۔ کیا بات ہے بھائی، اب تو ناراضگی ختم ہو چکی ہے، پھر آئی کیوں نہیں ہو؟ چاچی جی بھی گھر پر نہیں ہے، بہت خاموشی اور اداسی چھائی ہوئی ہے، اور ہماری بیٹی بہت اداس ہو رہی ہے تمہارے لیے۔ شجاع بھائی، میری طبیعت خراب ہے، میری بھاری ہوتی ہوئی آواز سے شاید انہیں یقین آ گیا تھا۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا؟ شجاع بھائی پریشان تھے۔ اب ایسے بھی بیمار نہیں ہوں۔ میں آہستگی سے ہنس دی۔ اب انہیں کیا بتاتی کہ یہ بیماری میں نے خود مول لی ہے، جس کی دعا نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے نہ خود میرے پاس۔ علینا، شجاع بھائی کی آواز ابھری۔ جی کچھ نہیں، وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئے۔ میں نے بھی خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا اور باہر لان میں چلی آئی۔ آج کل باجی اور امی بھی زبیر بھائی کی وجہ سے کافی پریشان تھی۔ باجی انہوں نے اس امید پر شجاع بھائی سے طلاق لی تھی کہ زبیر بھائی ان سے شادی کریں گے، اور زبیر بھائی نے بھی باجی کو خوب رنگین سپنے دکھائے۔ اب ایک دم سے ان کی آمد رفت خاصی کم بلکہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ باجی سارا دن فون کے پاس بیٹھی رہتی ہیں، چکر لگا کر ان کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ امی اب بات کریں ان سے۔ ایک دن وہ تنگ آ کر امی سے بولی، میں کیا بات کروں، تم نے زبیر سے کہا نہیں تھا؟ امی الگ پریشان تھی۔ ان لوگوں کی ایک دم سے قطع تعلقی پر ہو سکتا ہے وہ لوگ کہیں گئے ہوں۔ میں نے انہیں تسلی دینے کے لیے کہا، کچھ مجھے بتائے بغیر؟ باجی بولی، خود ہو آؤ، گاڑی بھی ہے، ڈرائیور بھی ہے۔ امی نے مشورہ دیا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باجی کچھ سوچ کر بولی اور ساتھ ہی تیار ہونے چل دی۔ لیکن باجی اس ملاقات کے بعد سے مزید نہ خوش رہنے لگی بلکہ چڑچڑی سی ہونے لگی۔ کیا کہا زبیر بھائی نے؟ میں متجسس تھی۔ تمہارا سر، وہ کھردرے پن سے کہہ کر اپنے کمرے میں چل دی۔
میرے امتحان سر پر تھے اور میری تیاری نہ ہونے کے برابر۔ اوپر سے آئے دن شجاع بھائی فون ملا کر عمیرہ کے ہاتھ میں تھما دیتے۔ وہ پرزور طریقے سے مجھے آنے کا کہتی، لیکن میں نے دانستہ جانا کم کر دیا تھا۔ ایک تو گھر میں ٹینشن آج کل ضرورت سے کچھ زیادہ ہو رہی تھی، باجی اور زبیر بھائی کی وجہ سے، دوسرے میں خود سے لڑ لڑ کر تھک چکی تھی۔ اس صورتحال میں مجھ سے پڑھائی ممکن نہ تھی۔ کیا بات ہے تم عمیرہ کی طرف نہیں گئی وہ کافی دنوں سے؟ میں اس روز ابو میرے کمرے میں چلے آئے۔ آپ سے کس نے کہا؟ میں حیران سی انہیں دیکھنے لگی۔ بھئی اس روز ایک کولڈ اسپاٹ پر دونوں باپ بیٹی آئس کریم کھا رہے تھے۔ میں نے گاڑی روک لی تو مجھ سے شکایت کر رہی تھی، بیٹا ایک تم ہی تو ہو جس کا اب اس کو انتظار رہتا ہے۔ دل تو میرا بھی بہت چاہتا ہے، لیکن شرمندہ ہوں بیٹی نے اس قابل نہیں چھوڑا کہ اس دہلیز کو پار کر سکوں۔ ابو کے چہرے پر پہلے دکھ سے مجھے مزید دکھی کر گئے۔ میں نے بہت کہا شجاع سے کہ بھائی صاحب اور گھر والوں سے صلح کر لو، اس سے تمہارے گھر کی اداسی ختم ہو جائے گی۔ پر بیٹی تمہیں پتہ ہے تمہاری تائی اماں شجاع کی سگی ماں نہیں ہیں، باقی بہن بھائی بھی سوتیلے ہیں، تو ہمارے بھائی صاحب آئے دن اپنے بیوی کی باتوں میں آ کر شجاع کی بے عزتی کر ڈالتے ہیں۔ بس یہی بات اسے ناگوار گزرتی ہے۔ اوپر سے ہماری بیٹی نے بھی اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ابو بے حد اداس تھے یہ سب کہتے ہوئے۔ ابو کی باتوں کا اثر تھا یا کچھ اور وجہ، میں اگلے ہی روز چلی آئی۔ کہو بھائی کیسے خیال آ گیا؟ عمیرہ کے ساتھ لوڈو کھیلتے ہوئے شجاع بھائی نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا، انداز میں ہلکی سی ناراضگی تھی۔ میں بیمار تھی، میں کلین پرہین لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اچھا شکل سے تو نہیں لگ رہی ہو؟ انہوں نے گہری نظر میرے چہرے پہ ڈالی۔ سچ کہہ رہی ہوں۔ میں اس تیز نگاہ کو نظر انداز کرتے ہوئے قالین کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ لگتا ہے ڈر گئی ہو۔ وہ ہنسے۔ کس سے؟ میری حالت عجیب سی تھی۔ بھئی خود سے، اور کس سے؟ وہ لاپرواہی سے لوڈو کی گوٹی کھیلتے ہوئے بولے۔ عمیرہ خالہ سے نہیں ملو گی آج؟ میں ایک دم سے عمیرہ کی طرف متوجہ ہوئی۔ بھئی وہ بھی میری طرح ناراض ہے تم سے، ہے نا عمیرہ؟ وہ کہکہ لگا کر ہنسے۔ او خدایا کتنا فرق ہے ان میں اور پرانے شجاع بھائی میں۔ کہاں وہ چپ چپ، کہاں کوئی شجاع بھائی، اور کہاں یہ؟ کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں۔ اچھا چائے پیو گی؟ دانستہ اپنی جگہ سے اٹھے۔ چاچی جی کہاں ہیں؟ چائے کا سنتے ہی انہیں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بھئی ہماری قسمت، اس گھر میں کوئی ٹکتا ہی نہیں۔ وہ پھر ہنسے۔ پھر چائے؟ میں سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ بھئی مام دولت بنائیں گے، تم دونوں کھیلو۔ اور ہاں یاد آیا عمیرہ، تم نے علینا کو بتایا نہیں، ہماری بیٹی نے اس ہفتے سے اسکول بھی شروع کر دیا ہے۔ وہ بے حد خوش لگ رہے تھے یہ سب بتاتے ہوئے۔ واقعی میں عمیرہ کو گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ شجاع بھائی چائے میں بناؤں گی۔ میں نے کچن کی طرف جاتے ہوئے شجاع بھائی کو آواز دی۔ صرف ایک دن کی بات ہو تو ضرور بنوا لوں، لیکن یہاں معاملہ روزانہ کا ہے۔ وہ شریر نظروں سے دیکھ کر بولے۔ آج تو بنانے دے، روزانہ بناتے رہیے گا۔ میں بھی دھیرے سے ہنسی۔ نہ بابا، پھر تو یہ عادتیں خراب کرنے والی بات ہوئی نا۔ بنانے دینا پاپا، خالہ کو چائے اچھا لگتا ہے۔ عمیرہ بھی باپ کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ کچن خاصا بے ترتیب ہو رہا تھا۔ کم و بیش واقعی گھر کا بھی یہی حال تھا۔ ملازمت تھی، لیکن ملازمہ پھر بھی ملازمہ ہوتی ہے۔ وہ لاکھ تو کر لے لیکن گھر کی عورت کی طرح کام نہیں کر سکتی۔ شجاع بھائی کو چائے دے کر میں کچن کی طرف الٹی پلٹی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سب کرنا۔ میں لاکھ اس حقیقت سے آنکھیں چراتی، اپنے آپ کو دھوکہ دیتی، اس اعتراف سے گریزاں ہوتی، لیکن دل مسلسل اقرار کر رہا تھا کہ یہ سچ ہے۔ شجاع بھائی کی تنہائیاں، عمیرہ کی محرومیاں، اور پھر شجاع بھائی کی شخصیت ہی ایسی تھی۔ کوئی بھی لڑکی انہیں پسند کر سکتی تھی، ان سے محبت کر سکتی تھی۔ آ جاؤں اگر کام ختم ہو چکا ہو تو؟ شجاع بھائی نے مجھے خیالات کے سیلگار سے نجات دلائی۔ آ جائیے، کیا گند مچا رکھا ہے؟ میں نے جلدی سے کہا۔ مبادا وہ میرے چہرے پر خیالات کا عکس دیکھ لیں، اس کو گندا ہی رہنے دو۔ وہ میرے بہت قریب چلے آئے۔ کیوں؟ میں ان کے اس انداز پر ان کی طرف مڑ کر دیکھنے لگی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے۔ ان چند لمحوں کی خاموشی میں ایک بات تھی، مجھ سے یہ خاموشی برداشت نہ ہو رہی تھی۔ کیوں گندا رہنے دیں؟ میں دوبارہ سنک میں پڑے برتن دھونے لگی۔ علینا نے کہتا تھا نا ہمیں اپنا عادی نہ بناؤ۔ وہ زہریلا مسکرائے۔ میں بے طرح گھبرا گئی، جی چاہا بھاگ جاؤں اس سے پہلے کہ شجاع بھائی کچھ اور کہیں۔ وہ باتیں جو کافی عرصے سے آنکھوں کی زبان سے کہہ رہے تھے، خدا کرے زبان سے نہ کہیں، ورنہ میں بالکل بھی نہ آ سکوں گی۔ یہ دیوانگی تھی یا جنون؟ میں خود بھی اس دیوانی سی ہو چکی تھی، لیکن شجاع بھائی بھی بدل چکے تھے۔ میں کام وام چھوڑ کر خاموشی سے واپس چلی آئی۔
میرا کو آتے وقت پیار بھی نہ کیا۔ میری اس ذہنی کیفیت کو شاید شجاع بھائی نے بھی بھانپ لیا تھا، تبھی تو نہ مجھے جانے سے روکا نہ مزید کچھ کہا۔ اگلے بہت سارے روز میں نے ادھر کا رخ کیا، نہ ہی کوئی فون اٹینڈ کیا۔ ہاں، گھر کی فضا بھی بہت اداس سی ہو رہی تھی۔ یہ میرے اندر کی اداسی ہے، گھر کا ہر فرد اداس ہے۔ ایک روز میں نے تنگ آ کر خود سے سوال کیا، لیکن جواب مجھے ابو سے ملا۔ ابو کو مجھ سے کوئی کام ہوتا تو وہ مجھے خود بلوا لیتے یا پھر میرے کمرے میں چلے آتے۔ اس روز ابو نے مجھے بلا بھیجا۔ بیٹھو بیٹا۔ ابو نے مجھے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں ابو کے اور میرے سوا کوئی نہ تھا۔ تم جانتی ہو اب نینا نے اپنے ساتھ کیا ظلم کیا؟ ابو کی اس بات پر مہرانی نے دیکھنے لگی۔ یہ سچ بات نہ تھی، اس بات کو سال سے زیادہ ہو چلا تھا۔ زبیر نے اپنا بدلہ لینے کے لیے اسے شادی اور خوبصورت زندگی کے سبز باغ دکھائے، اور اس بیوقوف نے اس کی باتوں میں آ کر اپنا گھر برباد کر لیا، اس آس پر کہ زبیر اس سے شادی کر لے گا۔ اور اب جب یہ طلاق بھی لے چکی ہے اور کتنا عرصہ اس کے ساتھ گھوم پھر کر ہماری رسوائی بھی قرار ڈالی، اور جانتی ہو اب زبیر نے اس سے شادی سے انکار کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ ایک بار تم نے مجھے ٹھکرایا تھا، اب میں تمہیں ٹھکراتا ہوں۔ او میرے خدایا! میں نے اپنا سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ ابو کی دھواں دھواں آواز اس کرب کی غماز تھی جس سے وہ ان دنوں گزر رہے تھے۔ تو یہ وجہ ہے امی اور باجی کی اداسیوں کی۔ میرا دل بھی مزید اداس ہو گیا تھا یہ سب جان کر۔ اب کیا ہوگا ابو؟ میں بے بسی سے رو پڑی۔ ایک تلافی تو ہو سکتی ہے اگر تم ساتھ دو تو۔ ابو کی آنکھوں میں امید کی ایک کرن تھی۔ وہ کیا ابو؟ میں بےتابی سے بولی۔ عمیرہ کے لیے میرا دل بہت دکھتا ہے، اوپر سے شجاع کے لیے الگ پریشان ہوں۔ ماں بچپن میں مر گئی، ساری عمر سوتیلی ماں کے ظلم برداشت کیے، اور اب میری بیٹی نے اس کا گھر برباد کیا۔ لیکن میری بچی، اب میں چاہتا ہوں کہ میری دوسری بیٹی اس گھر کو آباد کر دے۔ ہے تو یہ خود غرضی، لیکن بیٹے شجاع بہت اچھا ہے، ایسا لڑکا ملنا بہت مشکل ہے، اور ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے ایک بہن کے مرنے کے بعد اس کی جگہ آ جاتی ہے، اور ایسا بھی بہت جگہوں پر ہوا ہے کہ ایک کی علیحدگی کے بعد دوسری بہن نے جا کر اس گھر کی حالت بہتر کر دی ہے۔ اور پھر تمہاری اور نینا کے مزاج کا بھی فرق میرے سامنے ہے۔ اب وہ اپنی خفت مٹانے کے لیے مثالوں پہ مثالیں دیے جا رہے تھے، اور وہ یوں ہی تذکرہ کر رہے تھے، لیکن میں اس وقت وہاں موجود کہاں تھی؟ میں تو ہواؤں کے دوش پر اڑ رہی تھی۔ یوں بھی ہو جاتا ہے، آرزو یوں بھی پوری ہو جاتی ہیں، مرادیں یوں بھی بھر آتی ہیں۔ میں گیا تھا پچھلے دنوں شجاع کی طرف، اس کے بچے اور گھر کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں گئی، بس میری بچی اس امید پر کہ تم میری فرما بردار بیٹی ہو۔ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ ابو بغیر میری طرف دیکھے کہے جا رہے تھے۔ اگر ابو ایک نظر میرے چہرے پہ پہلے رنگوں کو دیکھ لے تو شاید انہیں تمہید ماننے کی نوبت نہ آتی۔ امی اور باجی، بوکھلاہٹ میں میرے منہ سے نکلا۔ سب کیا درا ان ماں بیٹی کا ہے، اب تو سر پکڑ کر اس وقت کو رو رہی ہیں دونوں، لیکن وقت کسی کا ساتھ نہیں دیتا۔ میری بیٹی جو وقت پر عقل سے اور برداشت سے کام نہیں لیتے، پچھتاوے ان کا مقدر بن جاتے ہیں۔ ابو مغموم لہجے میں بولے، لیکن میری بیٹی تم زندگی میں کبھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھانا کہ نینا کی طرح پچھتانا پڑے۔ میں اب دیدہ سے ابو کے کمرے سے نکل آئی۔ آنکھیں بے شک غم تھی، لیکن دل کا عجیب حال تھا۔ آج تو لوگوں اور رشتہ داروں کا خوف بھی دور کہیں جا سویا تھا۔ یاد تھا تو اتنا کہ ان کا گھر بہت گندا اور بے ترتیب سا ہو رہا ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ شجاع اور عمیرہ کا مسکراتا چہرہ میری آنکھوں میں اتر آیا۔